ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے اور دوسری طرف ایک جنرل ہے. یہ تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. جنرلوں کی بات میں زیادہ وزن ہے, یہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی بات ہے. آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. تاریخ میں پہلی بار یہ انکشاف کیا تھا کہ ملک کے خفیہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہیں اور مداخلت کرتے ہیں. ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا. شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں. 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو براہ راست جنرل فیض امین اور ان کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تھا. عجیب بات تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو بغیر کسی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. آپ نہیں سمجھتی یہ کیس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ گفتگو کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا تو پھر وہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب جو جج صاحب کی اور جنرل فیض کی گفتگو ہوئی ہے وہ عدالت میں ثابت کیسے ہوگی؟ اور دونوں طرف سے حلفیہ بیانات لیے جائیں گے. فیض ڈینائی کر دیں گے تو پھر اس کی کیا, پھر جج صاحب کی بات کی کیا, اس کی کیا ویلیو پھر رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ کورٹ آج بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ بینیفیشری بتائیں, تو کیوں ریلیکٹنٹ تھے؟ بتا دیتے بینیفیشری کون تھا. مجھے لگ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کا نام اس مرحلے پہ لے لیا جائے. یقینی طور پہ بینیفیشریز کا نام بھی آئے گا, باجوہ کا نام بھی آئے گا, لیکن تھوڑا سا آغاز تو ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزول جج کو کہہ رہے ہیں آپ کو پینشن چاہیے, آپ ادھر صرف اپنی پینشن و مراد کے لیے آئیں, ہم ابھی اٹارنی جنرل کو بلوا کے آپ کو پینشن دلوا دیتے ہیں. میرے خیال میں ایسا رویہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا وقت جو لگا رہے سرکار, ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہ اٹارنی جنرل وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش. آپ ٹھیک ہیں جی, خیریت سے ہیں؟ ہاں جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. مجھے بتائیے متی بھائی کہ یہ آج کی پروسیڈنگ پہ کیا آپ کی اپڈیٹ ہے, کیا آپ کا خیال ہے؟ نوٹس تو ہو گئے, ٹھیک ہے یہ سارا؟ اچھی بگننگ ہے اور جنرل فیض حمید کو اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر رامے کو اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو جو نوٹس ہوا ہے یہ اچھے ابتدا ہیں. اب دیکھیں وہ ان الزامات کے حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نئی معلومات سامنے آئیں گی. یہ یقینی طور پہ ایک بڑی ہی عجیب بات تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو بغیر کسی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. اور خاص طور پہ ایک ایسا جج جس نے تاریخ میں پہلی بار برملا یہ انکشاف کیا تھا کہ ملک کے خفیہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہیں اور مداخلت کرتے ہیں. اور 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو براہ راست جنرل فیض امین اور ان کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تھا. تو سپریم کورٹ میرے خیال میں بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ ایک طرف اگر بھٹو کے ریفرنس میں تاریخ کو درست کرنے جا رہی ہے, اپنی غلطیاں درست کرنے جا رہی ہیں, تو پھر دوسرے اداروں کی اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کو بھی درست کریں. آپ نہیں سمجھتی یہ کیس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ کیونکہ اس میں گفتگو کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا تو پھر وہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں گفتگو ہوگی تو فیصلہ ہوگا نا, گفتگو ہی نہیں ہوگی. نہیں, اب جو جج صاحب کی اور جنرل فیض کی گفتگو ہوئی ہے وہ عدالت میں ثابت کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے اب دونوں طرف سے حلفیہ بیانات لیے جائیں گے اور جب بیانات آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کوئی کمیشن آپ فرض کریں نا ڈینائی کر دیتے ہیں فیض, انکوائری کمیشن بن جائے. ڈینائی تو ہر کوئی کر سکتا ہے. فیض ڈینائی کر دیں گے تو پھر اس کی کیا, پھر جج صاحب کی بات کی کیا, اس کی کیا ویلیو پھر رہے گی؟ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے اور دوسری طرف ایک جنرل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. جنرلوں کی بات میں زیادہ وزن ہے, یہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی بات میں. اور ویسے بھی ثبوت اور گواہ سامنے آ جائیں گے, جرا بھی ہوگی, سوال جواب ہوتے ہیں, تو صرف کسی کے ڈینائی کر یہ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے یہ جو جرا کیسے کروائیں گے؟ پھر دیکھیں کسی سیاستدان کے ڈینائی کر دینے سے کسی صحافی کی سٹوری ختم نہیں ہو جاتی. اسی طرح کسی جرنیل کے ڈینائی کر دینے سے کسی جج کے الزامات ختم نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی ایویڈنس تو چاہیے ہوگا. ہاں ظاہری بات ہے, اچھی بات ہے, آپ صحیح سوال. لیکن جب آئے گا وہ مرحلہ تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ ہوگا, بالکل ہوگا. میں تو بلیو کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک جب سے یہ الزامات لگنے شروع ہوئے ہیں تو جنرل فیض حمید کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی باقاعدہ الزامات کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا, تو کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. کورٹ آج بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ بینیفیشری بتائیں, تو کیوں ریلیکٹنٹ تھے؟ بتا دیتے بینیفیشری کون تھا. نہیں, کورٹ بھی زیادتی کر رہی تھی کہ مطلب کورٹ کل بھی زبردستی پہلے ان کو راغب کیا گیا کہ نام فریقین میں ڈالیں جو لوگ ملتے رہے ہیں ان کا. پھر آج جو ہے اچانک یو ٹرن لے لیا بظاہر سپریم کورٹ نے. کل کہہ رہی تھی 2 منٹ میں ہم نوٹس جاری کر دیں گے, آج انہوں نے کہا جی اس کا فائدہ کس کو ہوا. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. ایک مدعی ان کے سامنے آتا ہے کہ آپ اسے مجبور کریں کہ فلاں کا بھی نام لو. مجھے لگ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کا نام اس مرحلے پہ لے لیا جائے. یقینی طور پہ بینیفیشریز کا نام بھی آئے گا, باجوہ کا نام بھی آئے گا, لیکن تھوڑا سا آغاز تو ہو.
غیر ضروری طور پہ 1.5-2 گھنٹے سپریم کورٹ نے ضائع کیے ہیں اور پٹیشنر کو دباؤ میں لایا ہے اور تضحیک امیز رویہ بھی اپنایا ہے جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب ایک آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزول جج کو کہہ رہے ہیں آپ کو پینشن چاہیے, آپ ادھر صرف اپنی پینشن و مراد کے لیے آئیں, ہم ابھی اٹارنی جنرل کو بلوا کے آپ کو پینشن دلوا دیتے ہیں. میرے خیال میں ایسا رویہ چیف جسٹس قاضی فائز کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. بہت شکریہ.